أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. اللہ رب العزت کا ہم پر بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں کلمہ توحید نصیب کیا، اسلام کو ہمارے لیے بطور دین نازل فرمایا اور ہمیں اس کو قبول کرنے والا بنایا۔ سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنے اور اس کا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام قبول کرنے میں سب سے پہلی گواہی اور شہادت جو ہم دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اللہ رب العزت کو اپنا معبود اور رب ماننا اس بات کا اعلان ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے احکام کو، اللہ کے اوامر کو تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ نے جو حکم دیا ہے ہم اس کو مانیں گے، اور اللہ رب العزت کے فیصلوں کے خلاف نہیں چلیں گے۔ دنیا کے اندر اللہ رب العزت جو فیصلے صادر فرماتے ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ فیصلے ہیں جن کو ہم تشریعی اوامر کہتے ہیں، اور دوسرے وہ فیصلے ہیں جن کو ہم تکوینی اوامر کہتے ہیں۔ یعنی ایک وہ فیصلے ہیں جن میں اللہ رب العزت نے شریعت سے متعلق ہمیں احکامات دیے ہیں، اور کچھ فیصلے وہ ہیں جو کائنات کے تدبیری امور سے متعلق اللہ نے احکامات دیے ہیں۔ ان دو فیصلوں سے متعلق اللہ کا ہم سے تقاضا یہ ہے کہ ہم دو رویے اختیار کریں، ایک کو تسلیم کہتے ہیں اور ایک کو رضا کہتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت کا شریعت سے متعلق جب کوئی فیصلہ آئے گا، کوئی حکم آئے گا، تو ہم اس کے سامنے سر تسلیم خم کریں گے، اس کو بجا لائیں گے۔ اگر اللہ کسی چیز سے رکنے کا حکم دیں گے تو ہمارا نفس، ہمارا من کتنا ہی چاہے ہم اس کے باوجود اس سے رکیں گے، اور ہماری زندگی کے اندر اللہ کے جو تدبیری اور تکوینی فیصلے ہیں ان کے سامنے ہم رضامندی کا اظہار کریں۔ جو تشریعی فیصلے ہیں، شریعت سے متعلق فیصلے ہیں، ان میں اللہ نے ہمیں کرنے یا نہ کرنے کا اختیار دیا ہوا، کرنے پر جزا ملے گی، نہ کرنے پر سزا ملے گی۔ لیکن تکوینی فیصلوں میں کسی قسم کا اختیار حاصل نہیں۔ کائنات کا تخلیق کیا جانا، وقت کا گزرنا، ہماری پیدائش، رنگ، نسل، علاقہ، جغرافیہ، زبان، ہم سے جڑے ہوئے رشتے، ہمارے ماں باپ، ہماری اولادیں، ہمارا رزق، ہمارے تعلقات، ان میں بیشتر چیزیں تکوینی فیصلوں میں سے۔ جب اللہ کا کوئی تکوینی فیصلہ آئے گا تو شریعت کا تقاضا یہ ہے، اللہ کا ہم سے تقاضا یہ ہے کہ ہم اس پر رضامندی کا اظہار کریں۔ تو بندہ مومن اپنی زندگی اس تسلیم اور رضا کے ساتھ گزارتا ہے۔ اس بات کو مزید جاننے کے لیے
کچھ مثالیں، کچھ باتیں آپ کے سامنے وضاحت کرتا ہوں تاکہ ہم اپنی زندگی میں اللہ کی طرف سے جو تقاضا ہے تسلیم و رضا کا، اس کے حصول کے لیے کوشاں ہو سکے۔ اللہ رب العزت شریعت کے معاملے میں جب ہمیں احکامات دیتے ہیں تو ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کریں۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 22 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، جو اپنا چہرہ اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیتا ہے، سر تسلیم خم کر دیتا ہے، وَهُوَ مُحْسِن، اور اس معاملے میں وہ محسن ہوتا ہے۔ اور معلوم ہے کہ محسن کون ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی بات کو ایسے ماننا، اس کی ایسی عبادت کرنا کہ گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور مشکل ہے تو یہ تو یقینی ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا۔ جہاں اللہ کا حکم آ گیا وہاں اس بات کا احساس کرتے ہوئے کہ اب میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کے اس حکم کے پتہ لگنے کے بعد کیا طرز عمل اختیار کرتا ہوں، اور وہ پھر اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کے فیصلے کو قبول کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، یہ وہ بندہ ہے جس نے مضبوط ترین رسی کو، سہارے کو تھام لیا۔ گویا دنیا کی زندگی ایک بہت بڑا سمندر ہے جس کے اندر مختلف امتحان اور آزمائشوں کی موجیں ہیں، اور بندے کو ان موجوں میں ڈوبنے سے بچنے کے لیے ایک مضبوط رسی اور سہارے کی ضرورت ہے۔ یہ سہارا، یہ مضبوط رسی اللہ رب العزت کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی صورت میں ہے۔ جو اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے اللہ کی مان کر چلنا ہے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے، وہی کامیاب ہوتا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے وہ عظیم ترین کامیابیوں سے ہمکنار ہوتا۔ یہ بات انسان کو سمجھ آتی۔ کلمہ گو مسلمان اس بات کی جسارت نہیں کرتا کہ وہ سینہ ٹھونک کر یہ کہے کہ میں اللہ کے اس حکم کی مخالفت کروں۔ بعض بد نصیب ایسے ہوتے ہیں لیکن ان کی تعداد بہت تھوڑی۔ عام طور پر اللہ کے ان احکامات کی خلاف ورزی کرنے کے لیے انسان تعویلیں گھڑتا، اپنے لیے چور دروازے تلاش کرتا، مجبوریوں کا رونا روتا ہے، حالات اور ارد گرد کے ماحول کی دلیلیں پیش کرنا شروع کر دیتا۔ ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں، لوگ دیکھیں نا کیا کر۔ جو بندہ مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہا، اس نے اپنے آپ کو دلیل دے رکھی ہے کہ میں نمازیں تو 5 پوری پڑھتا ہوں نا، لوگ تو دیکھو نماز ہی نہیں پڑھ۔ جو 2 پڑھتا ہے اس نے باقی 3 کے لیے اپنے آپ کو اطمینان میں رکھا ہوا ہے کہ چلو میں اتنا کافر تو نہیں کہ میں بالکل ہی نہیں پڑھتا۔ جمعے کے دن مسجد میں حاضر ہونے والا اور پورا ہفتہ اللہ رب العزت کے اس حکم سے بیگانہ رہنے والا اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے کہ کم از کم مجھے یہ توفیق تو ملی ہوئی ہے کہ میں جمعہ پڑھتا ہوں۔ اور علی ھذا القیاس انسان اپنی زندگی میں مختلف قسم کے بہانے تلاش کر اللہ رب العزت کے احکامات سے روگردانی کرنے کی کوشش کرتا۔ شیطان اس کے لیے بہت ساری باتوں کو مزین کر دیتا۔ زین لہم الشیطان اعمالہم، اللہ فرماتے ہیں شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا۔
عمل کی کوتاہی کی سنگینی انسان کے دل سے نکل جاتی. گناہ کی جو سنگینی ہے اور گناہ کا جو بوجھ ہے وہ انسان کے لیے ختم ہو جاتا. سلف صالحین کہتے تھے تم بعض ایسے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہو کہ ان کے ارتکاب کو اپنے لیے ناک پر مکھی کا بیٹھنا اس کے برابر بھی نہیں سمجھتے، جبکہ ہم ان گناہوں کو اس طرح سمجھتے تھے گویا ہم کسی پہاڑی چٹان کے نیچے کھڑے اور وہ ہمارے اوپر گرنے والی. نماز چھوڑنے والا انسان جب نماز چھوڑتا ہے، جبکہ وہ مانتا ہے کہ یہ دین کا ستون ہے، دین کی اساس ہے، اس کے اندر سے نماز چھوڑنے کے گناہ کا جو وبال ہے اور بوجھ ہے اس کا احساس ختم ہو چکا ہوتا. بے حیائی کا ارتکاب کرنے والا اس کے وبال اور بوجھ کو محسوس نہیں کر رہا ہوتا. ہر وہ اللہ کی بندی جو اللہ کے صریح احکامات کو قرآن میں پڑھتی ہے کہ اللہ نے حیا اختیار کرنے، شرم اختیار کرنے اور حجاب کرنے کے احکامات دیے ہیں، معاشرے کے دیکھا دیکھی، ارد گرد ماحول کے دیکھا دیکھی، اس کے اندر وہ جتنی کوتاہی برتتی ہے، اس کوتاہی کے نتیجے میں اس گناہ کا جو وبال اور بار اس کے اوپر آتا ہے اس کا احساس ختم ہو چکا. اس لیے مجھے اور آپ کو اس بات کی طرف توجہ کرنی ہے کہ ہماری زندگی میں جہاں جہاں اللہ کے شرعی احکامات آئیں، تکوینی تشریعی امور آئیں، ان کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، ان کو پورا کرنے کی کوشش کرنا، اور انسان ہونے کے ناطے جہاں کمی اور کوتاہی ہے اپنی اس کمی اور کوتاہی کی جسٹیفیکیشن کے بجائے اس کے وبال کو محسوس کر، اس بوجھ کو محسوس کرنا کہ میں اللہ رب العزت کے حق میں کمی کر رہا ہوں. آج انسانوں کو جانوروں کے حقوق میں کمی محسوس ہو رہی ہے، ایک دوسرے کے حقوق میں سے بعض حقوق کے اندر کمی محسوس ہو رہی ہے، لیکن خالق کائنات، مالک کائنات، جس کا سب سے بڑا حق انسان کے اوپر ہے، اس کے حق کے اندر کوئی کمی محسوس نہیں. کیا وجہ ہے کہ ہماری آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے؟ کیا وجہ ہے کہ ہمارے شب و روز ایک ہی ڈگر کے اوپر ہے اور اس کے اندر نیکی کی جانب آگے بڑھنے کی کوئی رغبت نہیں رہی، برائی سے بچنے کا کوئی ہمارے اندر انیشیٹو نہیں آتا؟ ہم میں سے ہر شخص اپنی جگہ پر اپنے دین کے معاملے میں مطمئن ہو کر بیٹھا ہے کہ بس جتنا میں کر رہا ہوں میں نے اتنا ہی کروں، کیونکہ اندر سے وہ احساس مر گیا. رات کو سونے سے قبل اپنا احتساب کرنا کہ کس کس چیز کے اندر مجھے اپنی بہتری کرنے کی ضرورت ہے. کاروبار کا حساب ہو رہا ہے کہ یہاں کمی کوتاہی ہے، اس کے بجائے مجھے یہ کرنا چاہیے اور اس سے میرے کاروبار کی صورتحال اور میری انکم بہتر ہو جائے. اپنے اعمال، اپنے شب و روز کے معاملات کا احتساب ہو رہا ہے، اولاد کی پڑھائی کا احتساب ہو رہا ہے، گھر کے اندر کیا آ رہا ہے اور کیا جا رہا ہے اس کا احتساب ہو رہا ہے، لیکن اپنے دین کے معاملے کا کوئی احتساب نہیں ہو رہا. جو جہاں ہے، جس جگہ پہ ہے، اس سے آگے بڑھنے کے لیے اور اپنی کمی اور کوتاہی کو دور کرنے کے لیے تیار نہیں. جب انسان اس معاملے میں ایک جگہ آ کر جامد ہو جاتا ہے تو اللہ کے بہت زیادہ احکامات کو پر سے پشت ڈال رہا ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کی زندگی میں سے اللہ کے تشریعی اوامر کے سامنے تسلیم کا جو معاملہ ہے، سر خم کرنے کا جو معاملہ ہے،
سرنڈر کرنے کا جو معاملہ ہے، اس کو قبول کرنے کا اور اس کے نتیجے میں عمل کرنے کا جو زاویہ ہے، وہ سارا مفقود ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ نتیجے میں انسان کے اندر اللہ کے تکوینی امور کے حوالے سے شکوے اور شکایتیں پیدا ہوتی۔ جس چیز نے انسان کو روحانی طور پر مضبوط کرنا تھا، اطاعت اور فرما برداری کے جذبے کو انسان کے دل کے اندر مضبوط کرنا تھا، چونکہ اس میں کمی آ گئی، کوتاہی آ گئی، اب بندہ اللہ رب العزت کے تکوینی امور کے اوپر معترض ہونا شروع ہو جائے۔ شکوے شکایتیں ہیں، ہمیں زندگی میں یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، فلاں کو یہ مل گیا، فلاں کو وہ مل گیا۔ آئے روز ہم دیکھتے ہیں ہمارے ارد گرد معاشرے کے اندر ایسے لوگوں کا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے جو اللہ رب العزت کے فیصلوں پر راضی نہیں۔ کتنے ہی اللہ کے بندے اور بندیاں ایسے ہیں جن کو اپنی خلقت پسند نہیں، جس شکل و صورت پر، جس قد کاٹ پر اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، ہر وقت وہ ایک ڈرامہ میں ہے کہ میری یہ چیز ٹھیک نہیں، میری یہ چیز ٹھیک نہیں۔ اور بہت تیزی کے ساتھ نئی نسل کے اندر یہ بات پیدا ہو رہی ہے کہ بچے بچیاں بیوٹی کانشیس ہو رہی۔ کسی کو لگتا ہے میرے ناک جو ہے اس کی چونچ مڑی ہوئی ہے، کسی کو لگتا ہے میرا ناک بہت پھولا ہوا ہے، وہ پکوڑے کی طرح ہے، کسی کو لگتا ہے میرا قد چھوٹا ہے، اس کو 2 انچ 4 انچ اور بڑا ہونا چاہیے تھا، کسی کو جسم کے کوئی عضو پسند نہیں، کسی کو اپنا رنگ پسند نہیں، اور اس کے نتیجے میں کاسمیٹک سرجریز کا ایک بازار گرم ہے۔ اور جس طرح شیطان نے کہا تھا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں ان کو بہکانے کے لیے جو زاویے اختیار کروں گا ان میں سے ایک زاویہ یہ ہوگا، میں ان کو حکم دوں گا، اور جس خلقت پر اللہ تو نے ان کو پیدا کیا ہے، آپ کا ان کے بارے میں جو فیصلہ صادر ہوا ہے، یہ اس پر عدم رضا کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کی خلقت کو بدلے گا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو رشتے دیے ہیں، لوگ ماں باپ سے نالاں ہیں، ہمارا باپ یہ کرتا تھا، ہماری ماں یہ کرتی تھی، ساری زندگی انہوں نے ایسا کیا، یہ کیا، وہ کیا، ان کی جو بھلائیاں، نیکیاں، احسان ہیں وہ سارے پسے پش چلے جاتے ہیں، ان کی جو کمیاں اور کوتاہیاں ہیں وہ سامنے آ جاتی، اور دل کے اندر ایک ناراضگی ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ اللہ رب العزت کے فیصلوں پر راضی ہونا، ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی کا باپ کافر مشرک ہے، بت تراشنے والا ہے، نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہے، لیکن کیا وہ اللہ رب العزت کے ان فیصلوں کے اوپر ناراض ہے؟ جنت کی سردار خواتین میں سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، دنیا کے اندر تاریخ میں اللہ کے بدترین دشمنوں میں سے فرعون کی بیوی ہیں، لیکن کیا اللہ رب العزت کے فیصلے پہ ناراض؟ اس دنیا کے اندر اللہ نے ہمارے لیے جو تکوینی فیصلے فرمائے ہیں، جس کو ہم تقدیر پر ایمان لانے کا دوسرا معنی بھی دے سکتے ہیں، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اللہ کی طرف سے ہے اچھی اور بری تقدیر۔ ہماری تقدیر کے اندر اللہ نے کچھ فیصلے رکھے ہیں، ان میں سے کچھ ہماری پسند کے ہوں گے، کچھ ہماری پسند کے نہیں ہوں گے، کچھ پر ہمیں خوشی محسوس ہوگی، کچھ پر ہمیں دکھ محسوس ہوگا۔ دکھ کا محسوس ہونا کسی چیز کے چھن جانے پر، کسی چیز کے نہ ہونے پر، یہ انسان کی فطرت کے اندر ہے، لیکن اس کے نتیجے میں زبان سے شکوے، شکایتیں، ناراضگی کا اظہار، عدم رضا کا اظہار، اس کی اجازت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فوت ہوئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، آپ نے کیا کہا تھا؟ کہا ابراہیم تمہارے جدائی سے ہمیں غم بڑا ہے،
آنکھ روتی بھی ہے، دل غمگین بھی ہوتا ہے، ولیکن ما نقول الا ما یرضی بہ ربنا، لیکن زبان سے ہم کچھ نہیں کہتے سوائے اس کے جس سے ہمارا رب راضی ہوتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کا تکوینی فیصلہ آ گیا ہے، اس پر رضامندی کہ اللہ کا فیصلہ ہے، خواہ مجھے اس پہ کوئی تکلیف ہو رہی ہے، کسی کی جدائی پر تکلیف ہے، کسی چیز کے نہ ملنے پر تکلیف ہے، لیکن میری زبان پھر بھی اپنے رب کی شکر گزاری ہی بجا لائے گی، میرا دل اپنے رب سے بدگمان نہیں ہوگا. اس کا فیصلہ ہے، تھوڑے عرصے کی بات ہے، میں نے بھی اس دنیا سے چلے جانا، اپنے رب کی طرف لوٹ جانا. اللہ کے فیصلوں کے اوپر رضامندی اختیار کی جاتی. اسی لیے فرمایا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. اللہ تمہیں بتا رہا ہے کہ ہر چیز اللہ نے اپنے پاس ایک کتاب کے اندر لکھ کر رکھی ہے. دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اللہ رب العزت کے فیصلوں سے ہے، اللہ کی منشا سے ہے. تمہاری زندگی میں ہونے والے واقعات، ان کے اندر تمہیں دو طرح کی باتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، جو تم سے فوت ہو گیا، جو رہ گیا، ایسا نہ ہو کہ ساری زندگی تم اس غم کے اندر ہی اپنے آپ کو گھلا دو. غم ہوگا، وقتی طور پر ہوگا، کچھ دن کے اندر انسان کو اس غم کی کیفیت سے نکل کر اس غم کے دنوں کے اندر بھی زبان سے وہی کہنا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہو، اور چند ہی دن میں اپنے آپ کو اس غم سے باہر نکالنا، اس کو اپنے اوپر طاری کر کے، لبادہ اوڑھ کر، سارا وقت ہائے وائے کر کے تم زندگی نہیں گزار سکتے. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور یہ بھی کہ جو اللہ عطا فرما دے اس کے ملنے کے نتیجے میں تم آپے سے باہر ہو جاؤ، فخر میں مبتلا ہو جاؤ. اس لیے فرمایا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ ہر شیخی خورے اور فخر میں مبتلا شخص کو پسند نہیں فرماتا. ذرا سا کچھ مل گیا یہ آپے سے ہی باہر ہو. وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. انسان کا معاملہ عجیب ہے، جب اس کا رب اس کو مبتلا کرتا ہے، اس کو آزماتا ہے، عزت دیتا ہے، نعمت عطا فرماتا ہے، کہتا ہے واہ جی واہ میرے پاس بڑا کچھ آ، بڑا اللہ کا احسان ہے جی، بڑا اللہ کا احسان. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. اور اگر آزمائش ایسی آ جائے کہ اللہ اس کے رزق کو مقدر کر دے، چھوڑا کر دے، کہتا اللہ نے تو ہمیں ذلیل کر چھوڑا. اللہ رب العزت سے بدگمان ہونے لگ جاتا، پتہ نہیں اللہ ہے بھی کہ نہیں، ہماری تو سنتا ہی نہیں، ہم سے تو بات ہوتی ہی نہیں. اللہ رب العزت کے فیصلوں پر بدگمانیاں اختیار کرنا، اور عدم رضا کا بار بار اظہار کرنا، اور اپنے آپ کو اس معاملے کے اندر مستقل مزاجی کے ساتھ غم کے اندر مبتلا کر لینا، یہ رضا کے منافی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھا کر دیکھی، کیسے کیسے مشکل اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھے. اسی لیے آپ نے فرمایا تم میں سے اگر کسی کو یہ محسوس ہو کہ اس کی زندگی کے اندر تکلیف بہت بڑھ گئی ہے، آزمائش سخت ہو گئی ہے، تو وہ میری زندگی کا مطالعہ کرے. اشد الناس ابتلاء الانبیاء. دوسری جگہ آپ نے فرمایا سب سے زیادہ شدت کے ساتھ آزمائے جانے والی جو لوگ ہیں وہ انبیاء ہوتے. آپ نے فرمایا تم میری زندگی کو دیکھو گے تمہیں اپنے زندگی کے غم کم لگنے شروع ہو جائے. ہر قسم کی تکلیف ذاتی حیثیت میں بھی اور اجتماعی حیثیت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آئی، لیکن اس کے باوجود راتوں کو اٹھ کر طویل قیام کر رہے ہیں، پاؤں سوج رہے ہیں. گھر والے کہتے ہیں آپ کو ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن. ایک دن بھی اللہ کے رسول نے نہیں کہا یہ تکلیف ہو گئی، وہ ہو گئی، وہ ہو گئی، وہ ہو گئی.
جب کبھی کسی نے پوچھا کہ آپ کی زندگی میں کوئی مشکل وقت آیا، وہاں بیان کیا کہ ہاں آئے ہیں، مشکل وقت آئے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں آئے، لیکن اس پر عدم رضا نہیں، نافرمانی نہیں. یہ عدم رضا انسان کو اس حد تک لے جاتی ہے کہ وہ اللہ کے تشریعی احکامات کی خلاف ورزی ڈٹائی کے ساتھ شروع کر دے. چونکہ مجھے فلاں نہیں ملا، آئندہ سے میں اللہ سے دعا ہی نہیں مانگوں گا. مجھے کون سا اللہ نے فلاں فلاں میری مرضی کے مطابق چیزیں دی ہیں جو میں نمازیں پڑھوں. یہ الفاظ میں نے لوگوں کی زبان سے سنے، اور جی فلاں لوگ سارے لوگوں کو نمازیں پڑھ کے ذکر اذکار کر کے اللہ کی مان کر کون سا کوئی سکھ مل گیا. گویا آخرت کا تصور ہی ہماری زندگی سے محو ہو چکا. ہر چیز دنیا بن گئی. دنیا میں بہت سارے معاملات کے اندر کمی اور کوتاہی رہ جائے گی. جو بندہ اس کمی اور کوتاہی کو ہی فوکس کرتا رہتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے شیطان اس کو اتنا ڈپریشن کے اندر لے کر جاتا ہے کہ وہ خودکشی کر لیتا کہ میرے لیے اس دنیا کے اندر اب جینے کی کوئی راہ ہی باقی نہیں بچی. یہ جتنے ڈپریشن ہیں ان کی اساس اور بنیاد اللہ کے تکوینی جو اوامر ہیں ان کے اوپر رضامندی اختیار نہ کرنا. اس لیے بندہ مومن کی زندگی میں تسلیم اور رضا، ان دو جملوں کا بہت زیادہ، ان دو الفاظ کا بہت زیادہ امپیکٹ. ہمہ وقت مجھے اور آپ کو یہ یاد رکھنا ہے، اللہ کا اگر کوئی تشریعی حکم ہمارے سامنے آیا ہے، شریعت نے کوئی بات بتائی ہے، ہمیں اس کے مقابلے میں یہی کہنا ہے سمعنا و اطعنا. ہم نے سننے کے بعد اطاعت کرنی. اس اطاعت میں جہاں کمی ہو جائے اس کا وبال محسوس کرنا. یہ نہیں کہ مزے سے پھرنا ہے کہ ٹھیک ہے یہ گناہ میں کرتا ہوں، کرتا رہوں گا، میرے اوپر اس کا کوئی بوجھ ہی نہیں. جب انسان کے اوپر اپنی کمی اور کوتاہی کا بوجھ ہوتا ہے تو وہ استغفار کرتا ہے، اللہ سے معافیاں طلب کرتا ہے، اور یہی اللہ کی طرف سے مطلوب. حت المقدور اطاعت کی کوشش کرنا، اور اس میں جہاں کمی اور کوتاہی رہ جائے اس کا وبال محسوس کر کے اپنے رب سے توبہ اور استغفار کرتے رہنا، یہ مطلوب، یہ تسلیم ہے. اور تکوینی امور میں ہماری زندگی میں اللہ کے جو فیصلے آ جائیں ان کے اوپر اللہ کی رضا میں راضی رہنا. ہمارے ہاں ایک جملہ بڑا خوبصورت بعض علاقوں میں کہا جاتا، جب کوئی فوت ہو جائے تعزیت کے لیے جائیں تو کہتے ہیں رب کی رضا. جی یہ بڑا اچھا جملہ کہ رب کی رضا، اس کا فیصلہ آ گیا. باوجود اس کے کہ ہمارا کوئی پیارا چلا گیا، ہمیں اس کا دکھ بھی ہے، تکلیف بھی ہے، لیکن اس کی رضا، فیصلہ جو اس کا ہے. جب فیصلہ رب کا ہے اس کے اوپر بندے کا کام یہی ہے کہ وہ راضی ہو. باقی دنیا کی زندگی تھوڑی سی ہے، محدود ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، لیکن اس زندگی کے اندر تسلیم و رضا کے ساتھ سرخرو ہو کر جو اللہ کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہوگا، اس کو وہ جو بدلہ عطا فرمائے گا وہ نہ ختم ہونے والا ہے، وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. اور اس وقت بندہ بڑا ہی مطمئن ہو. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ نفس مطمئنہ کون ہے؟ جو تسلیم اور رضا کا پیکر ہے. یہ تسلیم اور رضا اس کے اندر اطمینان پیدا کرتی ہے، قلق نہیں پانے دیتی، اضطراب نہیں آنے دیتی، ڈپریشن نہیں آنے دیتی. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں تسلیم اور رضا کا پیکر بننے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اغفر